وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ البقرہ درس قرآن حکیم کا سلسلہ ہمارا یوٹیوب پہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کا ہمارا جو آپ قرآن حکیم کا یہ سلسلہ سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوسرے دوستوں تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے۔ اور اس میں مختلف چیزیں ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، نعتیں بھی آتی ہیں، تلاوتیں بھی ہیں، تقاریر بھی ہیں اور مختلف بیانات بھی آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مفید ہوں گی دوستوں کے لیے۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہاں دو موتوں اور دو حیات کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ان دو موت اور دو حیات، یعنی پہلی موت جو ہے امواتن، انسان کچھ بھی نہیں تھا اور لا شے تھا، اجسام تھے، چیزیں استعمال ہوئیں، ان سے خون بنا، ان سے آگے منی بنی، اور وہ احیاکم مادر رحم میں گئی اور اس کے نتیجے میں انسان کو زندگی عطا کی گئی۔ وہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد پھر مرے گا، جب بڑا ہو جائے گا اپنی عمر اس کی تبھی گزار لے گا، یا اس کی جو موت لکھی ہے وہ گزار لے گا، اور پھر اس کے بعد ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر اسے زندہ کیا جائے گا اور وہ اللہ کی طرف واپس اس نے رجوع کرنا ہے، واپس جانا ہے۔ تو یہاں قرآن حکیم نے اس کی رہنمائی ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کیفا کہا ہے۔ کیفا یہ استعمال ہوتا ہے استفہام کے لیے، لیکن قرآن حکیم یہاں کیفا کو تعجب کے معنی میں استعمال کر رہا ہے کہ تمہارا عجیب بات ہے کہ تمہیں اتنی تمہارے اندر جرأت پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام چیزوں کے سوال و جواب اور رہنمائیاں ارشاد فرما دی، پھر بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حقائق تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارے سامنے موت و حیات کا فلسفہ پیش کر دیا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور پھر اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے، آج ان احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ زندہ ہونا، یہ مرنا، یہ دنیا میں آنا، یہ دنیا کا استعمال کرنا، یہ ساری نعمتیں تھیں۔ نعمتیں کھانے کے بعد بھی اپنے منعم حقیقی کا کفر کرنا، اللہ اس پر تعجب کرتے ہیں، یہ کافر کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہم نے اس پر اتنے انعام کیے، چلو اور باتیں نہیں مانتا تھا تو اپنے منعم کے احسان کو تو مان لیتا، احسان فراموش تو نہ ہوتا۔ تو یہاں جو ہے نا محسن، اس کے احسان کا شکر گزار ہونا، یہ بھی جو ہے ضروری چیز ہے۔ اس لیے اب یہ چیز انسانی عقل میں بھی آتی ہے۔ دنیا میں انسان الانسان عبد الاحسان ہے، انسان جو ہے احسان کرنے والے کا بندہ بن کر رہتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تو جس رب کریم نے اسے پیدا بھی کیا، اس پر انعامات و احسانات کی بارش کر دی، یہ ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے فرما کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ اب یہاں دو موتیں اور دو زندگیاں پیش کی۔ اب ان دو موتوں اور دو زندگیوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالم رکھا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ یہ برزخ کا عالم ہے۔ اب یہ برزخ کیا ہے؟ یہ پردہ ہے۔ جس طرح قرآن حکیم نے تذکرہ پیش کیا سورۃ الرحمن میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریاؤں کے درمیان میں یہ جو ایک پردہ اللہ نے بنایا ہے کہ دو دریا آپس میں نہیں ملتے، جیسے میٹھا دریا ہے، کڑوا دریا ہے، دونوں اکٹھے چل رہے ہیں لیکن ان دونوں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس یہاں یہ جو دریا ہے کابل سے آنے والا اور سندھ کا، یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، ایک کا پانی بلیک ہے ایک کا وائٹ ہے، دونوں الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پانی کابل کے دریا کا چل رہا ہے، یہ سندھ کے دریا کا چل رہا ہے، بینہما برزخ، اس کے درمیان میں ایک برزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی، موت اور آخرت کی زندگی، اس کے درمیان میں برزخ رکھ دی۔ اب یہ برزخ جو ہے اس کا تعلق دنیا کی زندگی کے اختتام کے ساتھ ہے اور آخرت کی زندگی کے افتتاح کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں یہاں اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی رکھ دی۔ اب یہ برزخ کی زندگی جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور آخرت کی زندگی کے لیے اختتام اور افتتاح بنایا ہے، اب یہاں مجازات کا سلسلہ رکھا ہے۔
اس کو تمثیل کے طور پر پیش کیا. جیسے دیکھو کہ برزخ، اس کی تمثیل کیا؟ گہری نیند. گہری نیند، انسان جو ہے یہ نیند، یہ جب سوتا ہے، گہری نیند سوتا ہے، تو یہ نیند جو ہے نا یہ موت کی بہن ہے. نیند موت کی بہن ہے. اس لیے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں سونے کی. آپ بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں دعا سونے سے پہلے. ہاں جی، کیا دعا پڑھی جاتی ہے سونے سے پہلے؟ بسمی کا اموت و احیا. اے اللہ بسمی کا، تیرے نام کے ساتھ، اموت میں زندہ ہوتا ہوں، و احیا اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں، اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوتا ہوں. اور جب صبح اٹھتا ہے تو اٹھ کر کیا دعا پڑھتا ہے؟ ہاں جی، کیا دعا پڑھتے ہوتے ہو بھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. احیانا، تمام تعریفیں اس رب کریم کے لیے ہیں جس نے مجھے حیات عطا کی ہے، بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا، و الیہ النشور، اور مجھے واپس اسی کی طرف جانا ہے. اس لیے آپ عادت میں ڈالیں اس کو کہ یہ دعائیں یہ مسنون ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا حکم دیا، رہنمائی ارشاد فرمائی، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. تو گویا یہ برزخی زندگی جو ہے، یہ نیند اور یہ موت، یہ جو ہے ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سو رہا ہے تو کبھی اچھا خواب دیکھتا ہے، کبھی برا خواب دیکھتا ہے. اچھا خواب اس کے جسم میں خوشی کی لہریں دوڑا دیتا ہے، اور برا خواب اس کے جسم میں مصیبت اور پریشانی کی لہر دوڑا دیتا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور برے خواب کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا بھی ہے، اٹھ کے بیٹھ بھی جاتا ہے، کبھی اسے پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں. اچھے خواب کی وجہ سے اس اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے اور انبساط ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، اسے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بڑے اچھے اچھے خواب بھی انسان دیکھتا ہے. لیکن اب خواب دیکھنے کے بعد اٹھنے کے ساتھ ہی اس خواب کا جو اس کی پریشانی تھی یا خوشی تھی وہ ختم ہو گئی. عالم برزخ کی خوشی اور پریشانی وہ ختم نہ ہونے والی ہے، اس کا سلسلہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے انسان کو یہاں رہنمائی دی. اب آپ ایک چیز یہاں یہ بھی سمجھ آئی کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس سونے کے بعد اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے. وہ قلیل مقدار میں ہو، تھوڑا ہو، لیکن سسٹم اس کا قائم رہتا ہے. وہ حالت نوم میں انسان کی روح جو ہے اس کا تعلق جسم سے ختم نہیں ہو جاتا، بالکل ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اسی لیے تو اس پر یہ اثرات آتے ہیں خواب کے. اب آپ عالم برزخ میں ہیں تو عالم برزخ میں انسان پر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ جیسے آپ دیکھیے کہ عالم برزخ میں انسان برزخ میں ہے، موت کے بعد اگلی زندگی تک اس کا یہ برزخ کا دور ہے. تو یہ جو برزخ کا دور ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہاں اس کی طرف رہنمائی ارشاد فرما دی کہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی مجرم ہے، جرم کرتا ہے. اس مجرم کے جرم کا آخری اور حتمی فیصلہ تو جج نے کرنا ہے. وہ عدالت میں جائے گا اور اس کی بات سنی جائے گی، گواہ پیش ہوں گے، سارا کچھ کرنے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی، جج اور قاضی فیصلہ کریں گے کہ اب اس کا اگلا حکم کیا ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. لیکن اس سے پہلے اسے حوالات میں رکھا جاتا ہے، اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے انٹرویو میں کامیاب ہو جائے تو اسے اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی پریشانی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، جب تک آپ عدالت میں یہ ساری چیزیں پیش نہیں کرتی آپ کو یہاں رہنا ہے. اسی طرح انسان وہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس سے فرشتے انٹرویو لیتے ہیں. اور وہ کون سے فرشتے ہیں؟ وہ نکیرین، منکر اور نکیر، یہ دو فرشتے آ کر وہ وہاں پر اس سے سوال کرتے ہیں. اور سوال کیا کرتے ہیں؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من ھذا الرجل، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا رائے رکھتا ہے؟ اگر وہ ان تینوں سوالات کے صحیح جواب دے دے تو اسے کہا جاتا ہے نم کنوم العروس، جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سکون و اطمینان کے ساتھ سو جا. اور اگر اس نے دنیا میں یہ تینوں سوالات کے جوابات نہیں تیار کیے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ پتہ نہیں، تم کیا پوچھ رہے ہو، کیا سوال کر رہے ہو. اب یہاں ان سوالات اور جوابات سے ہمیں جو رہنمائی ملی وہ دو طرح کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو برزخی زندگی ہے یہ زندگی سونے والے کی طرح ہے، جس طرح سویا ہوا ہے. اور وہ کیسے پتہ چلی؟ کہ فرشتے اسے یہ بات کہتے ہیں نم کا نوم العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اور دوسرا
جب وہ خود اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمیں اس مرقد سے، اس سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے نیند سمجھ رہا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہاں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو عالم برزخ ہے یہ کامل اور مکمل مجازات نہیں ہے۔ یہ باتیں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پیش کی ہیں۔ یہ کامل اور مکمل مجازات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مجازات اس کی آخرت میں آئے گی، جزا اور سزا وہاں ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، جس طرح حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی کی قبر میں جنت کے ایک باغیچے اور اس کی دریچہ اور ایک کھڑکی اس کے باغ کی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے اس کو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ لنک ہے، جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو یہ جہنم کی تکلیفیں اس کو محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں، وہاں کا دھواں اور گرمائش اس کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی قبر کو مکمل جہنم بنا دیا جاتا ہے یا مکمل جنت بنا دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کا ایک لنک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہاں یہ پتہ چلی کہ مجازات آخرت میں آئیں گی، لیکن یہاں سے اس کے چھوٹے چھوٹے سلسلے ان کو ختم کر کے اس کے بڑے سلسلوں کو وہاں قائم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ نسبت، تعلق، محبت عطا فرمائے، سننے والوں کی زندگی میں خیریں، برکتیں، سعادتیں جمع فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم اور اس کی نورانیتیں اور برکات اور شفاعت کا مستحق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔